ناظرین، آج کل آڈیو لیکس کا سیزن چل رہا ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی ہائی پروفائل پرسن کی یا پھر کسی بھی گورنمنٹ آفیشیل کی آڈیو لیک ہو رہی ہے۔ لیکن آخر یہ آڈیوز ریکارڈ کیسے کی جاتی ہیں؟ ڈارک ویب کیا ہے؟ اور ڈارک ویب پر آپ کیسے اپنی شناخت کو چھپاتے ہوئے ان آڈیوز کو یا پھر کسی بھی ڈیٹا کو کیسے خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، یا پھر آپ اسے بغیر کسی معاوضے کے لیک بھی کر سکتے ہیں؟ اور کل کو خود کو اپنی آڈیو کو لیک ہونے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں، اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ناظرین، اب تک جتنی بھی آڈیوز لیک ہو چکی ہیں ان میں 4 اہم آڈیوز ہیں۔ ان 4 اہم آڈیوز میں سب سے پہلی آڈیو میں مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف سے بات کرتے ہوئے سنائی دے رہی ہیں، جس میں مریم نواز شہباز شریف کو یہ سجیشن دے رہی ہیں کہ عمران خان کے صحت کارڈ کو بند کر دینا چاہیے فنڈز کا بہانہ کر کے، کیونکہ عمران خان کے پاس جنرل الیکشن میں کیمپین کرنے کے لیے صحت کارڈ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری اہم آڈیو میں مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں اپنے داماد کے پاور پلانٹ کے بارے میں۔ یہ گفتگو بیسیکلی وزیر اعظم شہباز اور ان کے سیکرٹری کے درمیان میں ہو رہی ہے۔ ان کے سیکرٹری ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ مریم نواز اپنے داماد کے پاور پلانٹ کو منگوانا چاہ رہی ہیں، جس کی آدھی مشینری آلریڈی آ چکی ہے اور آدھی مشینری وہ اب امپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں انڈیا سے۔ تیسری اہم آڈیو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، جس میں رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف بھی شامل، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے پی ٹی آئی کے استعفوں کو منظور کرنا ہے اور کس دن کرنا ہے، اور اس آڈیو میں لندن سے اپروول کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، چوتھی اہم آڈیو میں عمران خان جو ہے وہ سائفر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ سائفر پر انہوں نے کیسے کھیلنا ہے۔ جہاں اس آڈیو میں ایک طرف ان کی سائفر کو لے کر لوز ٹاک جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے، وہیں اس آڈیو نے ان کے سائفر کی موجودگی کے نیریٹو کو اور زیادہ سٹرونگ بھی کر دی ہے۔ ناظرین، یہاں تک ایک بات تو واضح ہے کہ یہ جو بھی ہمارے ہیکر بھائی ہیں، ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ قریب لگ رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ہے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جو آڈیوز ہیں وہ ریکارڈ کیسے کی جاتی ہیں۔ جہاں آج ٹیکنالوجی اور موبائل ڈیوائسز نے ہماری زندگی کو آسان کر دی ہے، وہیں دوسری طرف ہماری پرائیویسی جو ہے وہ اس وقت امپورٹنٹ ایشو بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سمارٹ فون کمپنی یعنی کہ ایپل جو ہے وہ اپنے یوزرز کی پرائیویسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنے ہر نئے ماڈل میں کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کا نیا فیچر انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور وہ اپنے کمپیٹرز کے مقابلے میں اس چیز کو کیش بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں آخر یہ ہیکرز آڈیوز کو ریکارڈ کیسے کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ ضرور آبزرو کیا ہوگا، اور یہ میری اپنی ذاتی آبزرویشن بھی ہے، کہ اکثر جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا موبائل آپ کے پاس ہی موجود ہوتا ہے، تو کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے یا کسی بزنس کو لے کر ڈسکس کر رہے تھے، اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایڈ آپ کو فیس بک یا انسٹاگرام پر شو ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ کمپنیز تو اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ ہم لوگ آپ کی کنورسیشن کو ریکارڈ نہیں کرتے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ میں آپ کو لوگوں کی آبزرویشن اور اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی میں اپنے دوست سے ایک موبائل خریدنے کا مشورہ کر رہا تھا، اور کچھ دیر بعد جب میں نے اپنا انسٹاگرام اوپن کیا تو وہاں پر انسٹاگرام نے مجھے پاکستان کی ایک موبائل کمپنی کا ایڈ شو کیا۔ تو خیر ناظرین، اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہیکرز کیسے آڈیوز کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیکرز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا شکار کس کو کرنا ہے، کس ہائی پروفائل پرسن سے ان کو یوزفل انفارمیشن مل سکتی ہیں۔ اس پرسن کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کے موبائل نمبر کو حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے موبائل ڈیوائس کے کچھ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کا آئی پی ایڈریس، اس کا میک ایڈریس، اس کا آئی ایم ای وغیرہ۔ یہاں تک انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ایک نارمل سے ہیکر کے لیے بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ساری انفارمیشن آپ کے موبائل میں ہی محفوظ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہیکرز یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں کون کون سی جو ایپس ہیں وہ انسٹالڈ ہیں، اور ان انسٹالڈ ایپ میں سے آپ نے کس کس ایپ کو مائک کی پرمیشن دے رکھی ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد وہ یہ معلوم کرنے کے بعد کہ آپ نے اس ایپ کو مائک کی پرمیشن دے رکھی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایپس میں سے کس ایپ کی سیکیورٹی کو وہ ایزیلی بریچ کر کے اس ایپ کے ڈیٹا بیس تک ایکسس حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے آپ کے موبائل کیمرہ ایپ
کے ذریعے جو بھی آپ پکچرز یا ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں وہ اس موبائل ایپ کی ڈیٹا بیس میں سب محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ بھی آپ اپنے ایپ کے اندر یوز کر رہے ہیں مائک کو استعمال کرتے ہوئے یا کیمرے کو استعمال کرتے ہوئے، وہ جس ایپ کے تھرو بھی آپ وہ یوز کر رہے ہوں گے تو وہ اس ایپ کے ڈیٹا بیس میں سب کچھ محفوظ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہیکرز کے لیے ٹارگٹ ہوتا ہے اس ڈیٹا بیس تک پہنچنا۔ اس کے بعد اس ایپ کی سیکیورٹی کو بریچ کرنے کے بعد ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس ایپ کے ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کرنے کے بعد وہ آپ کے موبائل کے مائک کو اس ایپ کے تھرو کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کے موبائل کے مائک کا کنٹرول ان تک چلا جاتا ہے۔ اب وہ اس مائک کے ذریعے آپ لوگ جو بھی آپ کے موبائل آپ کے پاس آس پاس پڑا ہوا ہے اور آپ کوئی بھی کنورسیشن کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی، تو آپ کے مائک بیسیکلی وہ اس مائک کو آن کر دیتے ہیں اور اس مائک سے وہ آپ کی آڈیو کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس آڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد وہ اس ایپ کے ڈیٹا بیس میں سے اسے اپنے کمپیوٹر میں کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں اور آپ کے موبائل سے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو باتیں کر رہے تھے وہ آپ کے موبائل کے ذریعے ریکارڈ ہو کے کسی اور تک جا بھی چکی ہیں اور آپ کے اپنے موبائل سے وہ ڈیلیٹ بھی ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، آپ کے موبائل نمبر سے لے کر آپ کے موبائل کے آئی پی ایڈریس، میک ایڈریس، آئی ایم ای وغیرہ سے لے کر جس ایپ کو آپ نے مائک کی پرمیشن دے رکھی تھی اس کی سیکیورٹی بریچ کر کے اس کے ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کر کے آڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اب بات آتی ہے اس آڈیو کو پبلک کرنے کی، یعنی کہ اس کو مارکیٹ میں کیسا لایا جائے۔ ناظرین، یہ ہیکرز اتنے امیچیور نہیں ہوتے ہیں کہ ان آڈیوز وغیرہ کو یا کسی بھی ڈیٹا کو جسے وہ لیک کرنا چاہ رہے ہیں اسے فیس بک کے تھرو یا یوٹیوب کے تھرو یا ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھرو اس کو لیک کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ بڑی آسانی سے پکڑے جائیں گے۔ اس کے لیے وہ انتخاب کرتے ہیں ڈارک ویب کا۔ ناظرین، پورے انٹرنیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ سرفیس ویب کہلاتا ہے، جو کہ پورے انٹرنیٹ کا صرف 4% ہے۔ اس کے بعد جو انٹرنیٹ آتا ہے اسے ہم ڈیپ ویب کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو انٹرنیٹ آتا ہے اسے ہم ڈارک ویب کہتے ہیں۔ ان 3 حصوں میں پورے دنیا کے جو انٹرنیٹ ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سرفیس ویب یعنی کہ جو پورے انٹرنیٹ کا صرف 4% ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم مثال کے طور پر ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ گوگل براؤزر پہ جا کر، گوگل سرچ انجن پر جا کر آپ کوئی بھی ڈیٹا سرچ کرتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ فیس بک یا انسٹاگرام پر اپنا کنٹینٹ دوسروں کو شو کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسروں کا کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کہلاتا ہے سرفیس ویب میں، اور یہ پورے انٹرنیٹ کا صرف 4% ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیپ ویب، یہ پورے انٹرنیٹ کا 90% ہے۔ ڈیپ ویب کو اگر میں آپ کو سادہ سے سادہ اگزامپل میں بھی سمجھاؤں تو وہ ایسے ہے جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی عام ڈیلی لائف میں جیسے کسی بھی بینک کی آپ ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کی وہاں پہ انفارمیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بینک کی برانچز کہاں کہاں پر ہیں، اس بینک کا پورٹ فولیو کیا ہے، اس بینک کو کانٹیکٹ کرنے کی ڈیٹیلز وغیرہ کیا ہیں، تو یہ تو سارا ہے سرفیس ویب۔ لیکن اب آپ اس بینک کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھی میں نے آپ کے پاس اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اوپن کروانا ہے، تو وہ بینک آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرے گا اور آپ کو لاگ ان انفارمیشن جس میں یوزر نیم اور ایک پاسورڈ ہوگا وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اب وہ آپ یوزر نیم اور پاسورڈ کے تھرو جب آپ ویب کو ایکسس کرتے ہیں اور جس ویب سائٹ کو آپ ایکسس کر رہے ہوتے ہیں اس یوزر نیم اور پاسورڈ کے تھرو وہ سارا جو ہے ویب کہلاتا ہے ڈیپ ویب۔ اس کو آپ یا بینک یا آپ جس کو پرمیشن دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایکسس نہیں کر سکتا۔ ڈیپ ویب جو ہے وہ گورنمنٹ ریکارڈز کے لیے، آپ کی بینک کی جو کنفیڈینشیل معلومات ہیں اس کے لیے، یا فائنینشیل ریکارڈز کے لیے، یا پھر میڈیکل رپورٹس وغیرہ کے لیے، یا سائنٹیفک ریکارڈز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد باری آتی ہے ڈارک ویب کی، جی ہاں، جس کے بارے میں سب سے زیادہ تجسس پایا جاتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ ڈارک ویب پورے جو دنیا میں انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے اس کا 6% ہے، یعنی کہ اس سرفیس ویب سے بھی زیادہ ہے، 2% اس سے بھی زیادہ ہے جسے ہم ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ ڈارک ویب جو ہے وہ ایلیگل ہوتی ہے، بلکہ دنیا کے موسٹلی ممالک میں ڈارک ویب کا جو استعمال ہے وہ لیگل ہوتا ہے۔ صرف چائنا ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پہ ڈارک ویب کا استعمال ایلیگل ہے۔ اگر آپ وہاں پر ڈارک ویب کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک کریمنل ایکٹ کر رہے ہیں اور اس کی آپ کو اچھی بڑی پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ چائنا کے علاوہ کچھ ممالک جیسے رشیا، سعودی عرب، ایران وغیرہ بھی ڈارک ویب کو سم ہاؤ کسی حد تک اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کو ریسٹرکٹ کر سکیں۔ ناظرین، جیسے سرفیس ویب یا ڈیپ ویب پر ہم عام استعمال ہونے والے براؤزرز دیکھتے ہیں جیسا کہ کروم ہے یا فائر فاکس ہے،
اسی طرح ڈارک ویب پر بھی جو سب سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ براؤزر استعمال ہوتا ہے وہ ہے ٹور۔ جی ہاں، ٹور جو ہے وہ ملٹیپل پراکسی سرورز کی ٹیکنالوجی پر یوز ہو رہا ہوتا ہے، جسے ہم عام الفاظ میں کہہ لیں کہ ملٹیپل لیئرز کا سسٹم استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس براؤزر پر جتنے بھی آپ لنکس اوپن کرتے ہیں یا پیجز وغیرہ اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لنک کے آخر میں .onion آتا ہے۔ جی ہاں، وہی ویجیٹیبل والا آنین، اور اس کا نام یہ اسی لیے ایسے رکھا گیا ہے کیونکہ آنین کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک لیئر پر دوسری لیئر، دوسری لیئر پر تیسری لیئر ہے۔ اور جو ٹور براؤزر ہے وہ بھی اسی ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے کہ وہ ملٹیپل لیئرز میں آپ کے ڈیٹا کو اور آپ کے ڈیٹا کو بھیجنے والے کو اور ڈیٹا کو ریسیو کرنے والے کی انفارمیشن کو ملٹیپل لیئرز کے اندر اتنا گھما پھرا دیتا ہے کہ اس کی جو ایکچوئل انفارمیشن ہے وہ کسی تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی جو لوکیشن ہے وہ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی دوسرے کونے پر شو ہو رہی ہوگی۔ ناظرین، ڈارک ویب کے لیگل یوزز بھی ہیں اور ایلیگل یوزز بھی ہیں۔ لیگل یوزز میں جیسے آپ پرائیویٹ کمیونیکیشن کہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اپنی پرائیویسی جو ہے وہ بیسیکلی پرائیویسی ویلیوز اگر آپ کی ہائی کنسرن ہیں تو پھر آپ ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، کوئی گروپ آف کمپنی بھی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اسٹیٹ بھی ایون ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے ایلیگل استعمالات بھی بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ ایلیگل ڈرگز، ایلیگل ویپن سے لے کر یہاں تک کہ آپ کسی ہیکر کو بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر اسی ڈارک ویب کی فوائد کے ہم بات کریں تو اس میں آپ یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی حقائق پر مبنی ڈیٹا ہے تو وہ آپ عام عوام تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ آپ جس ملک میں ہوں گے وہاں پہ گورنمنٹ سینسرشپ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اگر آپ ڈیٹا اس کو پبلک کرتے ہیں یا اسے کہیں عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پر وہاں کا قانون لاگو ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں جس طرح اس ہیکر بھائی نے یہ کیا کہ ڈارک ویب کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کے پاس آڈیو ریکارڈنگز تھیں جن میں کچھ انکشافات ہونے والے تھے، وہ اس نے ڈارک ویب کو استعمال کرتے ہوئے عام لوگوں تک پہنچا دیا اور اس کی شناخت بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، ڈارک ویب پر ملٹیپل لیئر ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کی شناخت، آپ کی لوکیشن، آپ کا IP ایڈریس، میک ایڈریس، آپ کا کمپیوٹر، اس سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن کو اتنا محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی اس کو جاننا ناممکن ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہیکرز جو ہے وہ اس ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو ناظرین بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں انلیس کہ آپ اتنے میچور ہیں اور آپ ٹیکنالوجی کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کے استعمال کو بخوبی جانتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں، وہ بھی اس کو لیگل پرپس کے لیے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ بھی یہ موبائل پر آج چیک کر لیں کہ آپ نے بھی کس کس ایپ کو اپنے موبائل کے مائک کو استعمال کرنے کی پرمیشن دی ہوئی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ہسٹری کو لے کر انتہائی انٹرسٹنگ حقائق پر مبنی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک نوٹیفیکیشن آ جائے۔ بہت شکریہ۔